بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحبا رمضان. پروگرام مشکل کا حل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام میں ناظرین آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کی الجھنیں ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر فضل احمد صاحب، جو کہ ایک نامور اسکالر ہیں. آپ انہیں گائے بگائے ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے، ٹھیک ٹھاک. رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے. آپ کو بہت بہت بے شک مبارک مہینہ ہے. تو ہمارے ناظرین سے آپ کیا کہنا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو میں اس مقدس اور عظمتوں والے مہینے کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا اسے سبب بنائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے اور اس کی رحمتوں کو طلب کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس مہینے کے لیے خصوصی دعا فرماتے تھے. اب دیکھیے، رجب کا مہینہ آتے ہی یعنی سمجھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتابی بڑھ جاتی تھی اور دعا یہ ہوتی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور ہماری زندگی میں اتنی وسعت عطا فرما کہ ہم رمضان کی عظمتوں کو پالیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور تیاری رجب سے شروع ہو جاتی تھی اور رمضان شعبان میں زیادہ آپ عبادت اور روزے آپ کثرت سے رکھا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزرگ صحابی تھے. وہ روایت کرتے ہیں جب وہ شعبان کی آخری تاریخ یا آخری ایام ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا جامع خطبہ استقبال رمضان کے لیے عطا فرماتے تھے، جس میں رمضان کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی تھی اور اس کی عظمت بھی. مثلاً آپ فرماتے ہیں قد اظلکم علیکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فیضانہ ہے، آیا ہی چاہتے ہیں تو آگے. اور اس مہینے میں آپ سمجھ لیں جس نے ایک فرض ادا کیا، بعض روایت میں 70 فرض کی ادائیگی کا ثواب عطا ہو رہا ہے، بعض روایت میں 70 متفق ہے. اس کے علاوہ فرمایا آپ نے کہ جس نے ایک نفل ادا کیا، اسے ایک فرض کی ادائیگی یعنی غیر رمضان میں ایک فرض نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے، رمضان میں نفل ادا کر کے ایک فرض کا ثواب وہ شخص حاصل کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیے اس کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے، غمخواری کا ہے، ہمدردی کا ہے، ایثار و قربانی کا ہے اور صبر کرنے والے کے لیے جزا جنت ہے. غمخواری کس سے؟ لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے. جیسے حضور نے ایک جگہ اور فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو یہ مہینہ غمخواری کا ہے. غمخواری کا مطلب کیا ہے؟ جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو اہل حاجت ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ غمخواری کیا کرنا ہے؟ ان کے غم میں شریک ہو جانا ہے. صاحب ثروت کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، یہ دولت آپ کو اس لیے عطا کی گئی کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر آپ خرچ کریں، ان کے غم میں شریک ہو جائیے، ان کی خوشی کو دوبالا کیجیے. اور پھر صبر کاہے کے لیے؟ صبر کا بھی بتایا. صبر اس لیے روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی کیفیت آپ محسوس کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان غصے کی کیفیت سے بھی دو چار ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا صبر کرو. یعنی کسی روزے کا وائوالہ مت کرو. روزہ تو آپ نے برداشت، اپنے آپ پر قابو رکھو. لڑائی جھگڑا، بیتابی شتابی جلد بازی یہ نہیں ہونا ہے. آپ دیکھیں شام کو سڑک پہ افطار کے وقت دے دنادن گاڑیوں پر یہ آگے پیچھے ٹھون پھاں، لڑائی جھگڑا، بازار میں، مارکیٹ میں، ہر طرف. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بتایا کہ صبر کا مہینہ ہے. یہ اس طرح کی جلد بازی، اس طرح کی بیتابی، اس طرح کی شیطابی کا مہینہ تو ہے ہی نہیں. آپ نے صبر کرنا ہے. پھر مواسات کہہ کر غمخواری دوسروں کے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، اس مہینے میں اگر آپ ایک روزے دار کو روزہ کھلواتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جہنم سے نجات مل رہی ہے اور جنت آپ کو مل رہی ہے، اس کا انعام. اور پھر اس روزے دار کے روزے کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے. اور پھر یہ اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہو رہی ہے. پھر صحابہ نے پوچھا کیا دیکھیے، پھر فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو روزہ کھلوانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیسے روزہ کھلائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ بھائی، کس نے کہا پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ؟ اگر آپ کا ایک کھجور ہے، اس کے 2 ٹکڑے کیجئے، ایک ٹکڑا اپنے پڑوسی روزے دار کو، بھائی کو دے دیجئے تاکہ وہ روزہ کھول لے. تو کھجور کا ایک ٹکڑا یا پانی کا ایک گلاس یا شربت کا ایک گلاس دے کر کسی کے روزے کو کھلوانے میں آپ مدد دے رہے ہیں تو اللہ آپ کو پورا اجر عطا فرما رہا ہے. دیکھیے شان کرمی، دیکھیے کوئی خرچ نہیں ہے، خرچ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے شربت بنا لیا بھائی، ایک گلاس آپ نے ڈرائیور کو دے دیا بھائی، اس کو روزہ کھول لو. تو آپ دیکھیے یہ ثواب کتنا ہے. پھر یہ دیکھیے اس طویل حدیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ پہلا جو اس کا عشرہ ہے، پہلے 10 دن، یعنی پہلے رمضان سے 10ویں رمضان تک رحمتیں برستی ہیں، رحمتوں کا ہے عشرہ. یہ رحمتیں لوٹ لو اے لوٹنے والو، رحمت کی بارش برس رہی ہے، رحمت کا عشرہ ہے. اس میں علماء نے لکھا ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک رحمتک، اب اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال ہی ہو بھائی، اے اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشکل کا حل. آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ اسکرین پہ اس وقت ہمارے SMS نمبر اور ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، اور ہماری ٹیم آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے اور آپ کی جو مشکلیں ہیں اس کو ہم ڈاکٹر صاحب تک پیش کرتے ہیں اور یہ جوابات دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مزید بات چیت کریں اور سوال جواب کی طرف جائیں، ہم لیتے ہیں ایک بریک.